السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں محمد مصور الاسلام ندوی آپ حضرات کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت کا 7واں حصہ سنانے جا رہا ہوں۔ اس حصے میں خوارج کی شورش، جنگ نہروان پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مصر اور دوسرے صوبوں پر قبضہ کیسے کیا، اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ جنگ نہروان میں بچے ہوئے 9 خوارج جو بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے، ان کے اور ان کے منتشر ساتھیوں کے منصوبے پیش کیے جائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا پورا واقعہ سنایا جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی قبر کے بارے میں مختلف اقوال بھی پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ، لہذا غور سے سنیں، دوسروں کو سننے کی ترغیب دیں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹس بھی کریں۔ محترم سامعین کرام، خوارج کی شورش اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جس وقت علی رضی اللہ عنہ حکمین کا فیصلہ سننے کے لیے 400 آدمی مقام ازرج کی طرف بھیجنے لگے تھے، تو حرقوس بن زہیر نے کہا تھا کہ آپ اب بھی اپنی پنچایت کی کارروائی میں حصہ نہ لیں اور ملک شام پر چڑھائی کریں، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو ماننے سے صاف انکار فرما دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم بدعہدی نہیں کر سکتے اور اپنے تحریری اقرار نامے سے نہیں پھر سکتے۔ اب حرقوس اور تمام خوارج نے جب دیکھا کہ علی پنچایت اور پنچوں کے فیصلے کو بے حقیقت اور ناقابل التفات ثابت کر کے لوگوں کو ملک شام پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دے رہے ہیں، تو زرعہ بن البرح اور حرقوس بن زہیر دونوں خارجی سردار علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ نے ہمارے صحیح مشورے کو پہلے حقارت سے رد کر دیا اور اب آپ کو وہی کام کرنا پڑا جس کے لیے ہم کہتے تھے۔ پنچایت کے تسلیم کرنے میں آپ نے غلطی کی تھی، لیکن آپ نے اس غلطی کو تسلیم نہیں کیا، حالانکہ اب آپ پنچایت کو بے حقیقت بنانے اور ملک شام پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پس اب ہم آپ کا ساتھ اس وقت دیں گے جب آپ اپنی غلطی اور گناہ کا اقرار کر کے اس سے توبہ کریں گے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پنچایت کو تسلیم کرنے اور حکم مقرر کرنے میں تم ہی لوگوں نے تو مجھ کو مجبور کیا تھا، ورنہ لڑائی کے ذریعے سے اسی وقت فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ کیسی الٹی بات ہے کہ اب مجھ کو خطا کار ٹھہراتے اور مجھ سے توبہ کراتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، ہم تسلیم کیے لیتے ہیں کہ ہم نے بھی گناہ کیا، لہٰذا ہم بھی توبہ کرتے ہیں، آپ بھی اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کریں، پھر شامیوں سے لڑنے چلیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں گناہ ہی تسلیم نہیں کرتا تو توبہ کیسے کروں؟ یہ سن کر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ کہتے ہوئے اپنی قیام گاہوں کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو مسجد کے ایک گوشے سے ایک خارجی نے بلند آواز سے کہا کہ لا حکم الا للہ۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ لوگ کلمہ حق سے باطل کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر خطبہ شروع کیا تو یہی آواز آئی، لا حکم الا للہ۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ بہت ہی نامناسب برتاؤ کر رہے ہو۔ ہم تم کو مسجدوں میں آنے سے منع نہیں کرتے جب تک تم ہمارے ساتھ رہے۔ ہم نے مال غنیمت میں بھی تم کو برابر حصہ دیا، اور ہم تمہارے ساتھ اس وقت تک نہ لڑیں گے جب تک کہ تم ہم سے نہ لڑو،
اور ہم اب تمہاری بابت اللہ کے حکم کو دیکھیں گے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ فرما کر علی رضی اللہ عنہ مسجد سے نکل کر مکان کی طرف تشریف لے گئے۔ ان کے بعد خارجی لوگ بھی عبداللہ بن وہب کے مکان پر بغرض مشورت جمع ہوئے۔ عبداللہ بن وہب، حرقوس بن زہیر، حمزہ بن سنان، زید بن حسین الطائی، شریح بن ادنہ انسی وغیرہ کی یہی رائے قرار پائی کہ بصرہ سے نکل کر پہاڑی مقامات کو قرارگاہ بنانا اور علی رضی اللہ عنہ کی حکومت سے آزاد ہو کر اپنی الگ حکومت قائم کرنا چاہیے۔ حمزہ بن سنان اسدی نے کہا کہ روانگی سے پہلے ہم کو چاہیے ایک شخص کو امیر بنا لیں اور اس کے ہاتھ پر اپنا جھنڈا دیں۔ معزز سامعین کرام، اس کام کے لیے اگلے دن شریح کے مکان پر پھر مجلس منعقد ہوئی۔ اس مجلس میں عبداللہ بن وہب کو خوارج نے اپنا امیر بنایا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عبداللہ بن وہب نے کہا کہ ہم کو یہاں سے اب کسی ایسے شہر کی جانب چلنا چاہیے جہاں ہم اللہ کے حکم کو جاری کر سکیں، کیونکہ ہم اہل حق ہیں۔ شریح نے کہا کہ ہم کو مدائن کی طرف جانا چاہیے کیونکہ اس پر ہمارا قبضہ بڑی آسانی سے ہو جائے گا اور وہاں کی تھوڑی سی فوج کو ہم بآسانی مغلوب کر سکیں گے۔ وہیں ہم اپنے ان بھائیوں کو بلوا لیں گے جو بصرہ میں موجود ہیں۔ زید بن حسین نے کہا کہ اگر ہم سب کے سب مجتمع ہو کر نکلیں گے تو عجب نہیں کہ ہمارا تعاقب کیا جائے، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ 2-2، 4-4، 10-10 کی ٹولیوں میں یہاں سے نکلیں اور اول مدائن نہیں بلکہ جو نہروان کی جانب چلیں اور وہیں اپنے بھائیوں کو خط بھیج کر بصرہ سے بلوا لیں۔ اسی آخری رائے کو سب نے پسند کیا۔ قرارداد کے موافق یہ لوگ متفرق طور پر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں کوفہ سے نکلے۔ کوفے سے نکل کر انہوں نے خوارج بصرہ کو لکھا کہ تم بھی بصرے سے نکلو اور ہم سے نہروان میں آ ملو۔ بصرہ سے مشعر بن عزکی تیمی 500 خوارج کی جمعیت لے کر نکلا۔ جب کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ خوارج کی جمعیت کثیر کوفہ سے نکل کر مدائن کی طرف روانہ ہوئی ہے، تو انہوں نے مدائن کے عامل سعد بن مسعود کے پاس تیز رو ایلچی بھیجا کہ خوارج کی روک تھام کریں اور ان سے غافل نہ رہیں۔ سعد بن مسعود نے اپنے بھتیجے کو اپنا قائم مقام بنا کر مدائن میں چھوڑا اور خود فوج لے کر خوارج کے روکنے کو روانہ ہوئے۔ راستے میں خوارج کی ایک جمعیت سے مقام کرج میں مقابلہ ہوا۔ شام تک لڑائی رہی۔ رات کی تاریکی میں خوارج دجلہ کو عبور کر گئے۔ اس کے بعد بصرے کے خوارج پہنچ گئے، ان سے بھی مقابلہ ہوا۔ وہ بھی دجلہ کو عبور کرنے اور مقام نہروان میں اپنے بھائیوں سے جا ملنے میں کامیاب ہو گئے۔ نہروان میں خوارج نے اپنی جمعیت کو خوب مضبوط اور منظم کر لیا اور علی رضی اللہ عنہ اور ان کے تابعین پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان لوگوں کو جو علی رضی اللہ عنہ کو حق پر تسلیم کرتے تھے قتل کرنا شروع کیا۔ ان کی جمعیت روز بروز ترقی کرتی گئی، یہاں تک کہ 25,000 تک پہنچ گئی۔ جنگ نہروان کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین کرام، علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے کوفے سے خارج ہونے کے بعد اہل کوفہ کو جنگ شام کے لیے ترغیب دی۔ انہوں نے یہی مقدم سمجھا تھا کہ امیر معاویہ کو ملک شام سے بے دخل کیا جائے۔ خوارج کے فتنے کو وہ زیادہ اہم اور شام کی مہم پر مقدم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بصرہ کی جانب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس خط بھیجا کہ جنگ شام کے لیے جس قدر ممکن فوج ہو روانہ کر دو۔ بصرہ سے بھی خوارج چونکہ خارج ہو چکے تھے، لہٰذا ان کے اس اخراج کو غنیمت سمجھا گیا کہ نہ یہ لوگ شہر میں ہوں گے نہ فساد برپا کریں گے۔ بصرے میں اس وقت 60,000 جنگجو موجود تھے، لیکن جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے علی رضی اللہ عنہ کا خط لوگوں کو سنایا،
اور شام پر حملہ آور ہونے کے لیے ترغیب دی تو بڑی مشکل سے صرف 3100 آدمی جانے کے لیے تیار ہوئے۔ باقی سب نے اس کان سنا اور اس کان اڑا دیا۔ کوفے میں بھی لوگوں پر سرد مہری چھائی ہوئی تھی۔ جب بصرہ کی یہ 3000 فوج حارثہ بن قدامہ کی سرداری میں کوفے پہنچی تو علی رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کو جمع کر کے خطبہ دیا اور لوگوں کو لڑائی کے لیے آمادہ کیا۔ آخر کوفے والے آمادہ ہو گئے۔ 40,000 سے زیادہ لشکر علی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے مناسب سمجھا کہ خوارج کو بھی ایک مرتبہ پھر اپنے ساتھ شامل ہونے کی ترغیب دیں۔ چنانچہ انہوں نے نہروان میں عبداللہ بن وہب کے پاس ایک خط بھیجا اور لکھا کہ تم لوگ شامیوں سے جنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس چلے آؤ، ہم اسی پہلی رائے پر اور اہل شام سے جنگ کرنے پر آمادہ ہیں۔ عبداللہ بن وہب نے علی رضی اللہ عنہ کا یہ خط اپنے ساتھیوں کو سنایا اور سب کے مشورے سے جواب لکھا۔ سماعت فرمائے جواب کیا تھا؟ تم نے حکمین کا تقرر اللہ اور رسول اللہ کے حکم کے خلاف کیا تھا، اور اب جو اہل شام سے لڑائی کا ارادہ کر رہے ہو یہ بھی اپنے نفس کی خواہش سے کر رہے ہو۔ اگر تم اپنے کافر ہونے کا اقرار کرنے کے بعد توبہ کرو تو ہم تمہاری مدد کو تیار ہیں، نہیں تو ہم تم سے لڑنے کو آمادہ ہیں۔ اس خط کے آنے سے علی رضی اللہ عنہ کو خوارج کی طرف سے مایوسی ہو گئی، مگر انہوں نے ملک شام پر چڑھائی کرنے کے ارادے کو فسخ نہیں کیا۔ علی رضی اللہ عنہ کی تمام تر کوشش خوارج کو راہ راست پر لانے میں صرف ہوئی، لیکن وہ کسی طرح مصالحت کی جانب نہ آئے۔ علی رضی اللہ عنہ جب ان سے یہ کہتے تھے کہ تم ہی لوگوں نے تو مجھ کو لڑائی بند کرنے کے لیے مجبور کیا تھا، اب تم کس منہ سے مجھ کو ملزم قرار دیتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی خطا اور غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، تم بھی اپنی خطا کو تسلیم کرو۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم غلطی کر کے کافر ہو گئے تھے لیکن توبہ کر کے مسلمان ہو گئے، اسی طرح تم بھی توبہ کر کے مسلمان ہو جاؤ تاکہ ہم اپنا فتویٰ جو تمہارے کفر کی نسبت صادر کر چکے ہیں واپس لے لیں، نہیں تو ہم تم کو کافر یقین کرتے ہوئے تمہارے خلاف جہاد کریں گے۔ ان مجنونانہ باتوں کی طرف سے چشم پوشی اختیار کر کے علی رضی اللہ عنہ ملک شام پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہونے ہی کو تھے کہ عبداللہ بن خباب صحابی رسول کے شہید ہونے کی خبر پہنچی، جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ کسی سفر میں تھے کہ نہروان کے قریب سے گزرے اور خوارج کی ایک جماعت کو معلوم ہوا کہ یہ صحابی ہیں۔ انہوں نے آ کر سوال کیا کہ آپ ابو بکر و عمر کی نسبت کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن وہب نے جواب دیا کہ وہ دونوں بہت اچھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندے تھے۔ پھر خوارج نے دریافت کیا کہ آپ عثمان غنی کی خلافت کے اول اور آخر زمانے کی نسبت کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن خباب نے جواب دیا کہ وہ اول سے آخر تک حق پرست اور حق پسند تھے۔ پھر خوارج نے پوچھا کہ علی کی نسبت حکمین کے مقرر کرنے سے پہلے اور حکمین کے مقرر کرنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ علی تم لوگوں سے زیادہ اللہ اور رسول اللہ کے حکم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ خوارج نے سنتے ہی طیش میں آ کر عبداللہ بن خباب اور ان کی بیوی اور ان کے ہمراہیوں کو قتل کر ڈالا۔ علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ خبر سنی تو تحقیق حال کے لیے حرث بن مرہ کو روانہ کیا۔ خوارج نے ان کو بھی مار ڈالا۔ ساتھ ہی خبر پہنچی کہ خوارج بلا دریغ ہر اس شخص کو جو ان کا ہم خیال و ہم عقیدہ نہ ہو قتل کر ڈالتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو جو علی کے لشکر میں تھے یہ فکر ہوئی کہ ہم اگر شام کے ملک کی طرف گئے تو خوارج کوفہ و بصرہ وغیرہ تمام عراق پر قابض و متصرف ہو کر ہمارے اہل و عیال کو قتل کر دیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ نے بھی یہ خیال کیا کہ اگر خوارج نے کوفہ و بصرہ پر قبضہ کر لیا تو پھر ملک شام پر حملہ آوری بجائے مفید ہونے کے مضر ثابت ہوگی۔ چنانچہ جنگ شام کو ملتوی کر کے خوارج کی طرف کوچ کیا اور لشکر خوارج کے قریب پہنچ کر ان کے پاس پیغام بھیجا کہ تم میں سے جن لوگوں نے ہمارے بھائیوں کو قتل کیا ہے ان کو ہمارے سپرد کر دو
تاکہ ہم ان کو قصاص میں قتل کر دیں اور تم کو تمہارے حال پر چھوڑ کر اہل شام کی طرف روانہ ہوں۔ اس عرصے میں جب تک کہ ہم جنگ اہل شام سے فارغ ہوں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو راہ راست پر لے آئے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے کئی بزرگ صحابیوں کو یکے بعد دیگرے خوارج کو نصیحت اور واض و پند کرنے کے لیے روانہ کیا، اور خوارج کے وفود کو بلا کر خود بھی نصیحت کی کہ غلطی حکمین کے مقرر کرنے میں اگر ہوئی تو اصلی باعث تم ہی لوگ تھے۔ اب جو کچھ گزرا اس کو فراموش کر دو، بھلا دو، اور ہمارے ساتھ شامل ہو کر اہل شام سے لڑنے کو چلو۔ خوارج نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ بے شک ہم لوگوں نے اللہ اور رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور کافر ہوئے، لیکن توبہ کر کے پھر مسلمان ہو گئے۔ اب تم بھی جب تک گناہ کا اقرار کر کے توبہ نہ کرو گے کافر رہو گے، اور ہم تمہاری محافظت میں کوئی کوتاہی اور ہم تمہاری مخالفت میں کوئی کوتاہی نہ کریں گے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، میں کس طرح اپنے آپ کو کافر کہوں؟ آخر علی رضی اللہ عنہ خود لشکر خوارج کے قریب تشریف لے گئے اور ان لوگوں کو واض و پند فرمانے لگے۔ خوارج کے سرداروں نے یہ دیکھ کر کہ ہمارے عوام پر کہیں علی کی تقریر کا اثر نہ ہو جائے، بلند آواز سے اپنے لوگوں کو ہدایت کی کہ علی کی باتوں کو ہرگز نہ سنو، نہ ان سے باتیں کرو، بلکہ اللہ کی ملاقات کے لیے دوڑو، یعنی لڑائی شروع کر دو۔ یہ حالت دیکھ کر علی رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے آئے اور اپنے لشکر کو مرتب فرما کر ہر حصے پر سردار مقرر کیے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو امان کا جھنڈا دے کر فرمایا کہ تم اس جھنڈے کو لے کر ایک بلند مقام پر کھڑے ہو جاؤ اور بلند آواز سے اعلان کر دو کہ جو شخص بغیر جنگ کیے ہوئے چلا آئے گا اس کو امان دی جائے گی، اور جو شخص کوفہ یا مدائن کی طرف چلا جائے گا وہ بھی محفوظ رہے گا۔ اس اعلان کو سن کر خوارج کے لشکر سے ابن نوفل اشجعی 500 سواروں کے ساتھ جدا ہو گیا۔ کچھ لوگ کوفہ کی طرف چل دیے، کچھ مدائن کی طرف روانہ ہوئے، کچھ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ غرض خوارج کے لشکر میں 1/3 سے بھی کم آدمی باقی رہ گئے تھے۔ ان پر حملہ کیا گیا اور سب کو گھیر کر تہہ تیغ کیا۔ عبداللہ بن وہب، زید بن حسین، حرقوس بن زہیر، عبداللہ بن شجر، شریح بن عنسی وغیرہ خوارج کے تمام بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ صرف 9 آدمی خوارج کے زندہ بچ کر فرار ہوئے، باقی سب میدان جنگ میں لڑ کر مارے گئے۔ علی رضی اللہ عنہ خارجیوں کی لاشوں کو بغیر دفن کیے ہوئے اسی طرح میدان میں چھوڑ کر وہاں سے واپس آئے۔ اس لڑائی میں بظاہر خارجیوں کا پورے طور پر استیصال ہو چکا تھا اور اب کوئی خطرہ ان کی طرف سے باقی نہ رہا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے جنگ نہروان سے فارغ ہو کر ملک شام کا عزم فرمایا تو اشعث بن قیس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ فی الحال چند روز کے لیے شام کے قصد کو ملتوی کر کے لشکر کو آرام کرنے کا موقع دیجیے۔ علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور مقام نخیلہ میں آ کر قیام کیا اور حکم دیا کہ کوئی شخص کوفہ میں نہ جائے جب تک اہل شام پر فتح مند نہ ہو کر واپس آئے۔ نخیلہ کے قیام میں لوگوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور لشکر گاہ کو خالی دیکھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ علی رضی اللہ عنہ اس طرح لشکر گاہ کو خالی دیکھ کر خود بھی کوفہ میں تشریف لے آئے اور سرداروں کو جمع کر کے اس سستی اور تن آسانی کی وجہ دریافت کی۔ بہت ہی کم لوگوں نے شام پر حملہ آوری کے لیے آمادگی ظاہر کی، باقی خاموش رہے۔ پھر علی نے تمام لوگوں کو جمع کر کے تقریر کی اور ان کو جنگ کے لیے ترغیب دی، مگر سب نے خاموشی سے اس تقریر کو سنا اور کسی قسم کی آمادگی و مستعدی کا مطلق اظہار نہ کیا۔ علی رضی اللہ عنہ لوگوں کی اس سرد مہری کو دیکھ کر مجبوراً خاموش ہو گئے اور ملک شام پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ مصر کی حالت۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جنگ صفین کے وقت مصر کے عامل محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ تھے اور وہ
اس لڑائی میں علی رضی اللہ عنہ کی حمایت اور امیر معاویہ کی مخالفت میں کوئی خدمت انجام نہ دے سکے تھے، کیونکہ وہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بہی خواہوں کے ساتھ معرکہ آرائی اور اندرونی جھگڑوں میں گرفتار تھے۔ بہی خواہان عثمان نے معاویہ بن خدیج کو اپنا سردار بنا کر باقاعدہ مقابلہ اور معرکہ آرائی شروع کر دی، اور ان کو کئی معرکوں میں کامیابی بھی حاصل ہو گئی تھی۔ جنگ صفین سے فارغ ہو کر علی رضی اللہ عنہ نے اول مالک اشتر نخعی کو جزیرہ کی حکومت پر مامور کر کے بھیجا، لیکن چند روز کے بعد مالک کو مصر کی گورنری پر نامزد کر کے اسی طرح امیر معاویہ نے اس خبر کو سنا تو وہ بھی بہت فکر مند ہوئے، کیونکہ وہ مالک اشتر کو صاحب تدبیر شخص سمجھتے اور جانتے تھے کہ مالک اشتر کے مصر پر قابض ہونے کے بعد مصر کا معاملہ بہت تکلیف دہ اور خطرناک صورت اختیار کر لے گا۔ مگر اتفاق کی بات کہ مالک اشتر کا مصر میں پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں انتقال ہو گیا، اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ مصر پر بدستور قابض و متصرف رہے۔ مالک اشتر کے مرنے کی خبر سن کر علی رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو خط لکھا کہ ہم نے مالک اشتر کو مصر کی حکومت پر اس لیے نامزد نہیں کیا تھا کہ ہم تم سے ناراض تھے، بلکہ اس کا تقرر محض اس لیے عمل میں آیا تھا کہ وہ بعض سیاسی امور کو قابلیت سے انجام دے سکتا تھا جس کی حکومت مصر کے لیے ضرورت تھی۔ اب جب کہ اس کا راستے ہی میں انتقال ہو گیا تو ہم تم ہی کو مصر کی حکومت کے لیے بہتر شخص سمجھتے ہیں، تم کو چاہیے کہ جرأت و استقلال سے کام لو۔ اس خط کے جواب میں محمد بن ابی بکر نے لکھا کہ میں آپ کا تابع فرمان ہوں اور آپ کے دشمنوں سے لڑنے کو ہمہ وقت تیار رہتا ہوں۔ یہ واقعات حکمین کے فیصلہ سنانے سے پہلے وقوع پذیر ہو چکے تھے۔ جب مقام ازرج میں حکمین کے فیصلے کا اعلان ہو گیا تو اہل شام نے امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس سے ان کی قوت و شوکت میں پہلے سے اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے معاویہ بن خدیج سے خط و کتابت کر کے اس جماعت کی ہمت افزائی کی جو محمد بن ابی بکر سے برسر پرخاش تھی۔ انہوں نے امیر معاویہ سے اعانت و امداد طلب کی، یہی امیر معاویہ کا منشا تھا۔ چنانچہ انہوں نے عمرو بن العاص کو 6000 کی جمعیت کے ساتھ مصر کی طرف روانہ کیا اور ایک خط بھی محمد بن ابی بکر کے نام لکھ کر دیا۔ عمرو بن العاص نے مصر کے قریب پہنچ کر امیر معاویہ کا خط مع اپنے خط کے محمد بن ابی بکر کے پاس بھیجا۔ محمد بن ابی بکر نے یہ دونوں خط علی رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ میں بھیج دیے۔ علی نے لوگوں کو جمع کر کے بہت کچھ ترغیب دی، مگر 2000 سے زیادہ آدمی مصر کی مہم کے لیے تیار نہ ہوئے۔ آخر انہی 2000 کو مالک بن کعب کی سرداری میں مصر کی جانب روانہ کیا۔ ادھر عمرو بن العاص کے مقابلے پر محمد بن ابی بکر نے 2000 کی جمعیت کنانہ بشر کی سرداری میں روانہ کر دی تھی۔ کنانہ بشر لشکر شام کے مقابلے میں شہید ہو گئے، ان کے ہمراہی کچھ مارے گئے، کچھ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ اس شکست کا حال سن کر محمد بن ابی بکر نے خود میدان جنگ کا قصد کیا، لیکن ان کے ہمراہیوں پر اہل شام کا کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ بغیر لڑے ان کا ساتھ چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے۔ محمد بن ابی بکر اپنے آپ کو تنہا پا کر میدان جنگ سے واپس آ کر جبلہ بن مسروق کے مکان میں پناہ گزین ہوئے۔ لشکر شام اور معاویہ بن خدیج کے ہمراہیوں نے آ کر جبلہ بن مسروق کے مکان کا محاصرہ کیا۔ محمد بن ابی بکر زندگی سے مایوس ہو کر نکلے اور دشمنوں کو مقابلہ کرتے ہوئے گرفتار ہوئے۔ معاویہ بن خدیج نے ان کو قتل کر کے ایک مردہ گھوڑے کی کھال میں بھر کر جلا دیا۔ اس حادثے کی خبر علی رضی اللہ عنہ کے جاسوس عبد الرحمن بن ثبت فرازی نے شام سے آ کر علی کو سنائی۔ آپ نے اسی وقت مالک بن کعب کو واپس بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ ادھر مالک بن کعب نے تھوڑا ہی راستہ طے کیا تھا کہ حجاج بن عرفہ انصاری مصر سے آتے ہوئے راستے میں ملے۔ انہوں نے محمد بن ابی بکر کے مارے جانے
اور عمرو بن العاص کے مصر پر قابض ہونے کا حال سنایا۔ اتنے میں علی رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر فرمائی اور ان کو ملامت کی کہ تمہاری ہی سستی اور غفلت کے سبب سے مصر کا ملک ہاتھ سے جاتا رہا، مگر اس تقریر کو سن کر بھی اہل کوفہ خاموش رہے۔ علی نے مجبور ہو کر مصر اور شام دونوں کا خیال چھوڑ دیا۔ محمد بن ابی بکر سن 38 ہجری میں مصر کے اندر مارے گئے تھے۔ دوسرے صوبوں پر بھی قابض ہونے کی کوشش۔ محترم سامعین کرام، مصر پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد امیر معاویہ کے حوصلے پہلے سے زیادہ ترقی کر گئے۔ مصر کے بعد انہوں نے بصرہ کو علی کی حکومت سے نکالنے کی کوشش کی۔ بصرہ کی حالت بھی مصر سے مشابہ تھی۔ واقعہ جمل کی وجہ سے بہت سے اہل بصرہ علی رضی اللہ عنہ سے ناخوش تھے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا معاوضہ طلب کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ امیر معاویہ نے عبداللہ بن الحضرمی کو بصرہ کی طرف روانہ کیا اور سمجھایا کہ ان لوگوں کو جو علی سے خوش نہیں ہیں اور خون عثمان کے مطالبے کو ضروری سمجھتے ہیں اپنی طرف جذب کریں اور ان کی تالیف قلوب میں پوری کوشش عمل میں لا کر بصرہ پر قابض ہو جائیں۔ ابن حضرمی جب بصرہ پہنچے تو ان دنوں وہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حاکم بصرہ موجود نہ تھے۔ وہ علی کے پاس آئے ہوئے تھے، اس لیے عبداللہ بن الحضرمی کے لیے یہ بہت اچھا موقع تھا۔ چنانچہ بصرہ میں ایک طاقتور جمعیت ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ یہ خبر جب کوفہ میں علی کے پاس پہنچی تو انہوں نے اعین بن زبیہ کو یہ ہدایت کر کے بھیجا کہ جس طرح ممکن ہو ابن حضرمی کے گرد جمع ہونے والے لوگوں میں نہ اتفاقی اور پھوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ اعین بن زبیہ کو اپنی کوشش میں کامیابی حاصل ہوئی۔ عبداللہ بن الحضرمی بصرہ میں سن 38 ہجری کے آخری ایام میں مقتول ہوئے۔ سن 39 ہجری میں اہل فارس نے یہ دیکھ کر کہ بصرہ کے لوگوں میں اختلاف موجود ہے اور وہاں کچھ لوگ علی کے ہمدرد ہیں تو کچھ امیر معاویہ کے ہمدرد بھی پائے جاتے ہیں، بغاوت اختیار کر کے اپنے حاکم سہیل بن حنیف کو نکال دیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما حاکم بصرہ کو لکھا کہ زیاد کو فارس کی حکومت روانہ کر دو۔ چنانچہ زیاد نے فارس میں جا کر اہل فارس کو بزور شمشیر سیدھا کر دیا۔ امیر معاویہ نے ان حالات میں کہ علی کا ساتھ دینے اور ان کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے لوگ آمادہ نہ ہوئے تھے اور جا بجا ان کے خلاف بغاوتوں کی سازشوں کے سامان نظر آتے تھے، خوب فائدہ اٹھایا اور اپنی سخاوت، درگزر، چشم پوشی، احسان، قدردانی، مال اندیشی سے کام لینے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ مدینہ، طائف اور یمن وغیرہ سے لوگ کھنچ کر دمشق میں جمع ہونے لگے۔ انہوں نے نعمان بن بشیر کو عین التمر کی طرف بھیجا۔ وہاں کے والی مالک بن کعب کو علی کی طرف سے کوئی امداد نہ پہنچی اور نعمان نے عین التمر کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ سفیان بن عوف کو ایک زبردست جمعیت دے کر مدائن کی طرف روانہ کیا۔ سفیان بن عوف نے انبار اور مدائن وغیرہ کے علاقوں سے مال و اسباب لوٹ کر اور جس قدر خزانہ مل سکا سب لے کر دمشق کا رخ کیا۔ علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر تعاقب کے لیے نکلے مگر سفیان بن عوف ہاتھ نہ آئے۔ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت صرف عراق و ایران تک۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح بسر بن ارطاط یا بسر بن ارطاط یا بصر بن ارطاط کو حجاز و یمن کی طرف روانہ کیا۔ اہل مدینہ نے امیر معاویہ کی بیعت اختیار کی۔ اس کے بعد اہل مکہ اور اہل یمن نے بھی امیر معاویہ کی بیعت کر لی اور عبید اللہ بن عباس کو یمن کے دارالسلطنت صنعاء سے نکال دیا۔ غرض 40 ہجری کی ابتدا میں امیر معاویہ کی حکومت یمن، حجاز، شام، فلسطین، مصر وغیرہ ممالک پر قائم ہو چکی تھی اور ان مقبوضہ ممالک کی حکومت میں کسی قسم کی کمزوری و اضمحلال کے آثار بھی نہیں پائے جاتے تھے۔
نہ کسی بغاوت اور اندرونی مخالفت کا ان کو اندیشہ تھا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں شہروں کو غیر جانبدار اور آزاد چھوڑ دیا گیا تھا، یعنی ان شہروں میں نہ علی کی حکومت تھی نہ امیر معاویہ کی، اور اس پر دونوں حضرات رضامند ہو گئے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کی حکومت عراق و ایران پر قائم تھی، مگر عراق میں عربی قبائل کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو ان کی حکومت کے ساتھ دلی ہمدردی نہ رکھتے تھے۔ اسی طرح ایران میں بھی سازشوں اور بغاوتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ایران کے مجوسی لوگ اپنی گئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ قائم کر لینے کے خواب ابھی تک دیکھ رہے تھے اور کسی موقع کو فوت نہ ہونے دیتے تھے۔ کوفہ اور بصرہ جو دو مرکزی شہر سمجھے جاتے تھے، خود ان میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جن کو علی کے خلاف امیر معاویہ سے ہمدردی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ اپنی شجاعت اور بلند ہمتی سے سب کچھ کرنا چاہتے اور اپنی خلافت کو تمام عالم اسلامی کی ایک ہی حکومت قائم کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن ان کے ساتھیوں کی طرف سے عموماً پست ہمتی اور نافرمانی کا اظہار ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجبور تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں عجمی لوگ زیادہ تھے اور امیر معاویہ کی فوج میں عربی لوگوں کی کثرت تھی۔ حجاز و یمن کی حکومت قبضے میں آ جانے سے امیر معاویہ کی حیثیت و اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی، تاہم علی کی ذاتی حیثیت و شجاعت اور ان کی بزرگی و عظمت اس قدر بلند پایا تھی کہ امیر معاویہ ان کی ہمسری کے دعوے میں اپنے آپ کو کمزور پاتے اور علی رضی اللہ عنہ سے ہمیشہ خائف رہتے تھے، ڈرے سہمے رہتے تھے۔ محترم سامعین کرام، انہی ایام یعنی سن 40 ہجری کے ابتدائی ایام میں ایک اور ناگوار واقعہ پیش آیا، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما علی رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو کر بصرہ کی حکومت چھوڑ کر مکے کی طرف چلے گئے۔ اس ناگوار واقعے کی تفصیل اس طرح ہے کہ بصرہ سے ابو الاسود نے عبداللہ بن عباس کی جھوٹی شکایت علی کو لکھ کر بھیجی کہ انہوں نے بیت المال کے مال کو آپ کی اجازت کے بغیر خرچ کر ڈالا۔ علی رضی اللہ عنہ نے ابو الاسود کو شکریہ کا خط لکھا اور اس قسم کی اطلاع دینا اور عاملوں کی بے راہ روی سے آگاہ کرتے رہنا ہماری ہمدردی و محبت کی دلیل ہے، اور عبداللہ بن عباس کو لکھا کہ ہمارے پاس اس قسم کی اطلاع پہنچی ہے، تم جواب میں کیا کہتے ہو؟ عبداللہ بن عباس کے خط میں ابو الاسود کا حوالہ نہیں دیا گیا تھا۔ عبداللہ بن عباس نے جواباً لکھا کہ آپ کو جو خبر پہنچی ہے وہ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ میں نے جو مال خرچ کیا ہے وہ میرا ذاتی مال تھا، اس کو بیت المال سے کوئی تعلق نہ تھا۔ علی نے دوبارہ خط لکھا کہ اگر وہ تمہارا ذاتی مال تھا تو یہ بتاؤ کہ تم کو کہاں سے اور کس طرح حاصل ہوا تھا اور تم نے اس کو کہاں رکھا تھا۔ اس خط کے جواب میں عبداللہ بن عباس نے لکھا کہ میں ایسی گورنری سے باز آیا، آپ جس کو مناسب سمجھیں بصرہ کا عامل مقرر کر کے بھیج دیں۔ میں نے جو مال خرچ کیا ہے وہ میرا ذاتی مال تھا اور میں اس کو اپنے اختیار سے خرچ کرنے کا حق رکھتا تھا۔ یہ لکھ کر وہ اپنا سامان سفر درست کر کے بصرہ سے روانہ ہو گئے اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ معزز سامعین کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا واقعہ سماعت فرمائیں۔ انہی ایام میں جب کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بصرہ کی حکومت چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں چلے آئے، علی کے بھائی عقیل بن ابی طالب بھی علی رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو کر امیر معاویہ کے پاس چلے گئے۔ امیر معاویہ نے ان کا معقول روزینہ مقرر کر دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کو عقیل کے اس طرح جدا ہونے اور امیر معاویہ کے پاس چلے جانے کا سخت ملال ہوا، اور آپ نے امیر معاویہ کے خلاف جنگی تیاریوں کو ضروری سمجھا۔ کوفیوں کو شام پر حملہ کرنے کی ترغیب دی، اور اس مرتبہ کوفیوں پر آپ کی ترغیب کا یہ اثر ہوا کہ 60,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر اس امر کی بیعت کی کہ ہم
تازست یعنی زندگی بھر جب تک دم ہے آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے، اور مرنے پر آمادہ ہو گئے آپ ان 60,000 کے علاوہ اور لوگوں کو بھی فراہم کرنے اور سامان حرب یعنی سامان جنگ درست کرنے میں مصروف تھے۔ خارجیوں کی فوجی طاقت جنگ نہروان میں زائل ہو چکی تھی اور بظاہر ان کی طرف سے کوئی اندیشہ باقی نہ رہا تھا۔ خوارج کا خطرناک منصوبہ۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جنگ نہروان میں خوارج کے صرف 9 آدمی بچ گئے تھے۔ ان 9 آدمیوں نے جو خوارج میں امامت و سرداری کی حیثیت رکھتے تھے، اول فارس کے مختلف مقامات میں علی کے خلاف بغاوتوں اور سازشوں کو کامیاب بنانے کی کوششوں میں حصہ لیا، مگر جب کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی تو عراق و حجاز میں آ کر ادھر ادھر آوارہ پھرنے لگے۔ آخر مکہ مکرمہ میں عبد الرحمن بن ملجم موراوی، برق بن عبداللہ تمیمی، عمرو بن بکر تمیمی 3 شخص جمع ہوئے اور آپس میں مقتولین نہروان کا ذکر کر کے دیر تک افسوس کرتے رہے۔ پھر تینوں اس رائے پر متفق ہوئے کہ آؤ 3 سب سے بڑے سرداروں کو جنہوں نے عالم اسلام کو پریشان کر رکھا ہے قتل کر ڈالیں۔ تینوں نے باہم عہد و پیمان کیا اور یہ قرار پایا کہ عبد الرحمن بن ملجم مراوی مصری علی رضی اللہ عنہ کو اور برق بن عبداللہ تمیمی معاویہ کو اور عمرو بن بکر تمیمی سعدی عمرو بن العاص حاکم مصر کو قتل کرے، اور یہ تینوں قتل ایک ہی تاریخ اور ایک ہی وقت میں وقوع پذیر ہوں۔ چنانچہ 16 رمضان المبارک یوم جمعہ نماز فجر کا وقت مقرر ہوا۔ تینوں آدمی کوفہ، دمشق اور مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب رمضان المبارک کی مقررہ تاریخ آئی تو برق بن عبداللہ تمیمی نے دمشق کی مسجد میں داخل ہو کر جبکہ امیر معاویہ نماز فجر کی امامت کر رہے تھے تلوار کا ایک ہاتھ مارا، اور یہ سمجھ کر کہ تلوار کا ہاتھ کاری لگا ہے بھاگا، لیکن گرفتار کر لیا گیا۔ امیر معاویہ زخمی تو ہوئے مگر زخم مہلک نہ تھا، چند روز کے علاج و معالجے سے اچھا ہو گیا۔ برق کو ایک روایت کے مطابق اسی وقت اور دوسری روایت کے موافق کئی برس کے بعد قید رکھ کر قتل کیا گیا۔ امیر معاویہ نے اس کے بعد مسجد میں اپنے لیے محفوظ جگہ بنوائی اور پہرا بھی مقرر کیا۔ اسی طرح تاریخ اور مقررہ وقت میں عمرو بن بکر نے مصر کی مسجد میں نماز فجر کی امامت کرتے ہوئے خارجہ بن ابی حبیبہ بن عامر کو عمرو بن العاص سمجھ کر تلوار کے ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ اس روز اتفاقاً عمرو بن العاص بیمار ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی جگہ خارجہ بن حبیبہ ایک فوجی افسر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ عمرو بن بکر نے سمجھا کہ یہی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کو قتل کیا۔ اسی روز کوفہ میں عبد الرحمن بن ملجم نے نماز فجر کے وقت مسجد میں علی پر حملہ کیا اور اس زخم کے صدمے سے 2 روز کے بعد یعنی 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اس حادثے جانکاہ کی تفصیل سماعت فرمائیں۔ وہ یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم کوفہ میں آ کر اپنے دوستوں سے ملا مگر کسی سے اپنے ارادے کو ظاہر نہ کیا۔ آخر خوب سوچ سمجھ کر اپنے ایک دوست شبیب بن شجرہ اشجعی پر اپنا راز ظاہر کیا اور اس سے امداد چاہی اور کہا کہ ہم کو مقتولین نہروان کے عوض میں علی کو قتل کرنا چاہیے۔ اول تو شبیب نے اس ارادے سے باز رکھنا چاہا، پھر کچھ متعمل ہوا اور آخرکار ابن ملجم کے کام میں امداد کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ قبیلہ تمیم کے 10 آدمی جو خارجی ہو کر لشکر خوارج میں شریک تھے جنگ نہروان میں مقتول ہوئے تھے۔ ان مقتولین کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو جو کوفہ میں رہتے تھے علی سے عناد اور ملال تھا۔ ابن ملجم ان لوگوں سے اکثر ملتا اور اکثر ان کے گھروں میں جاتا آتا رہتا تھا۔ اس نے ایک نہایت حسین و جمیل عورت دیکھی
جس کا نام قطام تھا۔ اس عورت کا باپ اور بھائی دونوں انہی 10 مقتولین میں شامل تھے۔ ابن ملجم نے قطام کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ قطام نے کہا کہ پہلے مہر ادا کر دو تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ جب اس سے مہر کی مقدار دریافت کی گئی تو اس نے کہا کہ 3000 درہم، 1 لونڈی، 1 غلام اور علی کا کٹا ہوا سر میرا مہر ہے۔ ابن ملجم تو علی رضی اللہ عنہ کے قتل کی نیت سے آیا ہی تھا۔ اس نے کہا کہ میں صرف آخری شرط کو پورا کر سکتا ہوں، باقی شرائط کی بجا آوری سے اس وقت مجبور ہوں۔ قطام نے کہا کہ اگر تم آخری شرط کو پورا کر دو تو میں باقی چیزوں کو خود چھوڑتی ہوں۔ ابن ملجم نے کہا کہ اگر تو چاہتی ہے کہ میں علی کے قتل پر قادر ہو جاؤں تو اس راز کو کہیں فاش نہ کرنا۔ قطام نے راز کی حفاظت کا وعدہ کیا اور اپنے رشتہ داروں میں سے ایک شخص وردان نامی کو ابن ملجم کے ساتھ مقرر کیا کہ وہ ابن ملجم کی مدد کرے۔ آخر مقررہ تاریخ یعنی 16 رمضان المبارک جمعہ کا دن آ پہنچا اور ابن ملجم، شبیب بن شجرہ، وردان تینوں پچھلی رات کے وقت مسجد کوفہ میں آئے اور دروازے کے قریب چھپ کر بیٹھ گئے۔ علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو حسب عادت نماز کے لیے آوازیں دیتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے وردان نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا، مگر اس کی تلوار دروازے کی چوکھٹ یا دیوار پر پڑی اور علی آگے بڑھ گئے۔ ابن ملجم نے فوراً آگے لپک کر آپ کی پیشانی پر تلوار کا ہاتھ مارا جو بہت کاری پڑا۔ علی رضی اللہ عنہ نے زخم کھا کر حکم دیا کہ ان کو پکڑو۔ لوگ نماز کے لیے مسجد میں آ چکے تھے۔ یہ حکم سنتے ہی دوڑ پڑے۔ وردان اور شبیب دونوں مسجد سے نکل کر بھاگے، مگر ابن ملجم مسجد سے باہر نہ نکل سکا۔ وہ مسجد ہی کے گوشے میں چھپا اور گرفتار کر لیا گیا۔ شبیب کو ایک شخص حضرمی نے پکڑا مگر وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور ہاتھ نہ آیا۔ وردان بھاگ کر اپنے گھر کے قریب پہنچ چکا تھا کہ لوگوں نے جا لیا اور وہیں قتل کر دیا۔ ابن ملجم گرفتار ہو کر علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو تم بھی اس کو قتل کر دینا، اور اگر میں اچھا ہو گیا تو خود جو مناسب سمجھوں گا کروں گا۔ پھر آپ نے بنو مطلب کو وصیت کی کہ میرے قتل کو مسلمانوں کی خونریزی کا بہانہ نہ بنانا، صرف اسی ایک شخص کو جو میرا قاتل ہے قصاص میں قتل کر دینا۔ پھر حضرت حسن بن علی علیہم السلام اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے حسن علیہ السلام، اگر اس زخم کے صدمے سے میں مر جاؤں تو تم بھی اس کی تلوار سے ایسا ہی وار کرنا کہ اس کا کام تمام ہو جائے، اور مسلح ہرگز نہ کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسلح یعنی ہاتھ، پیر، ناک، کان، عضو تناسل سب کاٹ دینے کو مسلح کہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ابن ملجم کی تلوار کا زخم علی رضی اللہ عنہ کی کنپٹی تک پہنچا تھا اور تلوار کی دھار دماغ تک اتر گئی تھی، مگر آپ جمعہ کے روز زندہ رہے۔ ہفتے کے روز 17 رمضان المبارک کو آپ نے وفات پائی۔ آپ کے وفات پانے سے پیشتر جندب بن عبداللہ نے آ کر عرض کیا کہ آپ ہم سے جدا ہو جائیں، یعنی وفات پا جائیں، تو کیا ہم حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہتا، تم جو مناسب سمجھنا کرنا۔ پھر حسنین علیہم السلام کو بلا کر فرمایا کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے اور دنیا میں مبتلا نہ ہونے کی وصیت کرتا ہوں۔ تم کسی چیز کے حاصل نہ ہونے پر افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا، یتیموں پر رحم اور بے کسوں کی مدد کرنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کی مددگار رہنا، قرآن مجید پر عامل رہنا اور حکم الہی کی تعمیل میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ پھر محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تم کو بھی انہی باتوں کی اور دونوں بھائیوں کی تعظیم مد نظر رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ان کا حق تم پر زیادہ ہے، ان کی منشا کے خلاف تم کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔
حسنین علیہ السلام کی جانب مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم کو بھی محمد بن الحنفیہ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک اور رعایت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ پھر عام وصیت تحریر کرانے لگے کہ وفات کا وقت قریب آ گیا اور سوائے لا الہ الا اللہ کے دوسرا کلمہ زبان مبارک سے نہ نکلا۔ علی رضی اللہ عنہ کی قبر کا پتہ نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ابن ملجم کو حسن علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا اور انہوں نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کیا۔ علی رضی اللہ عنہ 63 سال کی عمر اور 4.25 سال کی خلافت کے بعد شہید ہوئے۔ حسن بن علی، حسین بن علی اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اجمعین نے آپ کو غسل دیا اور 3 کپڑوں میں کفنایا جن میں قمیص نہ تھا۔ حسن علیہ السلام نے آپ کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ بعض روایتوں کے بموجب مسجد کوفہ میں، بعض کے موافق اپنے مکان میں، بعض کے موافق کوفہ سے 10 میل کے فاصلے پر دفن کیے گئے۔ بعض روایتوں کے بموجب حسن علیہ السلام نے آپ کے جسد مبارک کو خارجیوں کے خوف سے کہ کہیں آپ کی بے حرمتی نہ کریں نکال کر ایک دوسری قبر میں پوشیدہ طور پر دفن کیا۔ ایک اور روایت کے موافق آپ کے تابوت کو مدینہ منورہ لے جانے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن کریں۔ اثناء راہ میں وہ اونٹ جس پر آپ کا جنازہ تھا بھاگ گیا اور پھر اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ ایک اور روایت کے موافق وہ اونٹ طے کی سرزمین میں ملا، لوگوں نے اس کو پکڑ کر آپ کا جنازہ وہیں دفن کر دیا۔ غرض آج تک اتنے بڑے اور عظیم الشان شخص کی قبر کا صحیح حال کسی کو معلوم نہ ہوا کہ کہاں ہے۔ اس کی وجہ وہی معلوم ہوتی ہے کہ خارجیوں کے خوف سے آپ کو ایسی جگہ دفن کیا گیا جس کا حال عام لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ اس میں ایک یہ بھی حکمت الہی معلوم ہوتی ہے کہ بعد میں لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشائی اور حاجت روائی کا مرتبہ دینے میں تأمل نہیں کیا۔ اگر ان کی قبر کا صحیح علم ہوتا تو اس کو لوگ شرک کی منڈی بنائے بغیر ہرگز نہ رہتے، جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بزرگوں کی قبروں کو لوگوں نے قبلہ اور بت خانہ بنا رکھا ہے۔ مسلمان کہلا کر مشرکین مکہ سے کسی حالت میں کم نظر نہیں آتے، جس کا جی چاہے سالانہ عرسوں کے موقع پر جو بزرگوں اور نیک لوگوں کی قبروں پر ہوتے ہیں، مسلم نما مشرکوں کے کرتوتوں کا تماشا جا کر دیکھ آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔